الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے. کیا خوبصورت انعام ہے، کیا پیارا اعلان ہے کہ نبی پاک فرماتے جس کا مضمون ہے کہ بے شک بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا، موسٹ کلوزسٹ آن دا ڈے آف ججمنٹ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کون ہوگا؟ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا. یعنی درود پاک آپ جتنا پڑھتے ہیں نبی پاک سے قیامت کے دن گویا اتنا قریب ہو جاتے ہیں. تو قیامت کا دن تو مشکلوں کا، پریشانیوں کا، ڈیفیکلٹی کا ڈے ہوگا، لیکن جو اس دن کونین کے والی، شافع روز محشر، انٹرسیسر آف دا ڈے آف ججمنٹ کے قریب ہو جائے گا، کلوز ہو جائے گا، تو اس کے لیے تو کام آسان ہو جائیں گے نا. تو میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سو مچ بلیسڈ منتھ، بہت ہی زیادہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان ہے. Allah's noble Rasul sallallahu alaihi wasallam stated as regards to the holy month of Sha'ban, Sha'ban is my month and Ramadan is the month of Allah Azza wa Jal. نبی پاک فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. تو اس سے زیادہ ایک عاشق رسول کے لیے اس مہینے کی اور کیا سگنیفیکنس ہوگی اور کیا اس کی خوبصورتی بیان کی جائے کہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے. عاشق رسول کے لیے تو یہی کافی ہے اس مہینے سے محبت کرنے کے لیے کہ جس نبی سے محبت ہے، جو پیارے آقا ہمارے بیلوڈ ہیں، ان کا پیارا مہینہ، ان کا مہینہ جو ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان کے ان 5 حروف کے بارے میں کیا خوب فرماتے ہیں کہ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی کے ہیں، عین فار علو، عین کے معنی بلندی کے ہیں، اینڈ با فار بر یعنی کائنڈنس اینڈ بینیولنس، یعنی با سے مراد بھلائی ہے، بر ہے، نیکی ہے. الف فار الفت، افیکشن، الف سے مراد محبت ہے. اینڈ نور فار نور، لائٹ، یعنی نون سے مراد نور ہے. غوث پاک فرماتے ہیں سو دیز آر دا ورچیوز ود وچ اللہ عز و جل bestows his servants in this blessed month. یہ وہ 5 برکتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ شعبان کے مہینے میں اپنے بندوں پر عطا فرماتا ہے. یعنی یہ وہ مہینہ ہے جو شرف ملنے کا، علو یعنی بلندی ملنے کا، بر یعنی بھلائی ملنے کا، الف یعنی الفت ملنے کا، اور نون یعنی نور ملنے کا دن ہے. اب یہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں، رب کریم کی رحمتوں سے یہ 5 چیزیں حاصل کر لیتے ہیں. انفارچونیٹلی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شعبان آ بھی جائے تو ان کی لائف میں کوئی چینج ہی نہیں آتا، وہ اپنی لائف میں کوئی ایکسپیرینس نیکی کی طرف اپنا بڑھاتے ہی نہیں ہیں. غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ آج ہماری زندگی میں کیا چینج آیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ڈیوٹیز تھے، جو صحابہ کرام تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ جب رجب کا مہینہ آتا وہ عبادتوں کی طرف رجوع لاتے اور ساتھ ساتھ کیا کرتے، اپنے معاملات کو سمیٹنا شروع کرتے. شعبان کا مہینہ آتا تو کاروباری لوگ اپنا لینا دینا کر لیتے، حکمران کیا کرتے، اپنا جناب سارا معاملہ جو ہے وہ عدالت سیٹل ڈاؤن کر لیتے، اور اس کے بعد رمضان آتے ہی وضو کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے. ایکچولی the month of Sha'ban is the preparation of Ramadan. سورہ کوثر، سورہ کوثر کا تعارف، مقام نزول. علامہ علی بن محمد خازن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے. آیات، کلمات اور حروف کی تعداد. اس صورت میں 1 رکوع، 3 آیتیں، 10 کلمے اور 42 حروف ہیں. کوثر نام رکھنے کی وجہ، کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں.
اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں۔ سورہ کوثر کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان فرمائی ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرمایا۔ نمبر 2، دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریے میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں۔ نمبر 3، تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت، سورہ کوثر کی اپنے سے ماقبل سورت ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئیں ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ ترجمہ، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا، آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا کیا، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، فتوحات کی کثرت بھی، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی جن کی انتہا نہیں۔ آیت إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے حاصل ہونے والی معلومات، اس سے 5 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر دی ہے، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے ہے، جو شان محبوبیت کی صورت ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا أَعْطَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو عطا فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ اعطینا الرسول یا اعطینا النبی۔ نمبر 3، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان پر یہ عطا اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوا اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے، تو آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت خود رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان فرماتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں نا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مدہ ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں اور آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ تو آپ اپنے اس رب عز و جل کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر کے عزت و شرافت دی، تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل کے لیے اور اس کے نام پر قربانی کرے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے،
شان نزول: جب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا بالغ رد فرمایا، اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی، آپ کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو جس کی یہ شان ہے وہ ابتر کہاں ہوا، بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس صورت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عاص بن وائل شقی نے جو صاحبزادہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انتقال پرملال پر حضور کو ابتر یعنی نسل بریدہ کہا، حق تعالی نے فرمایا إنا أعطيناك الكوثر، بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی کہ اولاد سے نام چلنے کو تمہاری رفعت ذکر سے کیا نسبت، کروڑوں صاحب اولاد گزرے جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا، اور تمہاری ثنا کا ڈنکا تو قیامت تک اکناف عالم اور اطراف جہاں میں بجے گا، اور تمہارے نام نامی کا خطبہ ہمیشہ اطباق فلک آفاق زمین میں پڑھا جائے گا۔ پھر اولاد بھی تمہیں وہ نفیس و طیب عطا ہوگی جن کی بقا سے بقائے عالم مربوط رہے گی، اس کے سوا تمام مسلمان تمہارے بال بچے ہیں، اور تم سب مہربان ان کے لیے کوئی نہیں، بلکہ حقیقت کار کو نظر کیجئے تو تمام عالم تمہاری اولاد مانوی ہے کہ تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور تمہارے ہی نور سے سب کی آفرینش ہوئی۔ اسی لیے جب ابو البشر آدم تمہیں یاد کرتے تو یوں کہتے، یا ابنی صورتن و ابایا معنن، اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ۔ پھر آخرت میں جو تمہیں ملنا ہے اس کا حال تو خدا ہی جانے، جب اس کی یہ عنایت بے غایت تم پر مبذول ہو تو تم ان اشقیاء کی زبان درازی پر کیوں ملول ہو، بلکہ فصل لربك وانحر، رب کے شکرانے میں اس کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ إن شانئك هو الأبتر، جو تمہارا دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے کہ جن بیٹوں پر اسے ناز ہے، یعنی عمرو و حشام رضی اللہ تعالی عنہما، وہی اس کے دشمن ہو جائیں گے، اور تمہارے دین حق میں آ کر بوجہ اختلاف دین اس کی نسل سے جدا ہو کر تمہارے دینی بیٹوں میں شمار کیے جائیں گے۔ پھر آدمی بے نسل ہوتا تو یہی صحیح کے نام نہ چلتا، اس سے نام بد کا باقی رہنا 1000 درجے بدتر ہے۔ تمہارے دشمن کا ناپاک نام ہمیشہ بدی و نفرین کے ساتھ لیا جائے گا، اور روز قیامت ان گستاخیوں کی پوری سزا پائے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے گستاخ کو اس کی گستاخی کا جواب خود رب تعالیٰ دیتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگوں کو تو کچھ اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ Please try to understand that we are in the mid of Shaban right now. Half of Shaban already gone. But آدھا شعبان تو پہلے ہی چلا گیا ہے، اب آدھا ہی تو رہ گیا ہے جس میں برکتیں لوٹنی ہیں اور جس میں اللہ کریم کی رحمتیں ہم سب نے حاصل کرنی ہیں۔ مزید سنتے ہیں انشاءاللہ کہ شعبان المعظم کی کیا خوبصورت فضائل ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں ایٹیٹیوڈ کیا تھا، پیارے آقا کا اس میں انداز کیا تھا۔ نبی پاک کا سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں شعبان کا ہے۔ میرے آقا اس میں روزے رکھتے 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 اس کو رمضان سے ملا دیتے۔ اللہ اکبر! اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اتنے روزے رکھتے، اچھا یہ کیوں رکھتے تھے؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ ذرا یہ بھی سن لیجئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہماری تعلیم کے لیے کیا شاندار جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, I asked یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, I see that you observe fast more extensively in the month of Shaban than any other month. حضور میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ باقی تمام مہینوں سے زیادہ شعبان میں روزوں کی کثرت فرماتے ہیں۔ یقیناً اس میں رمضان کے روزے تو الگ ہیں، باقی مہینوں کی بات ہو رہی ہے۔ The Holy Prophet صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم replied, it is a month between Rajab
اینڈ رمضان. یہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے. پیپل آر نیگلیکٹفل ٹو اٹ. لوگ اس سے غفلت میں ہیں. ان دس منتھ the deeds of people are ascended towards Allah Azza wa Jal. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. And I love that my deeds to ascended in a state when I am observing fast. میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں اس وقت میں روزے سے ہوں. آپ ذرا سوچئے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جن کے صدقے میری اور آپ کی مغفرت ہونی ہے. ہم پڑھتے ہیں نا, تیرے صدقے میں آقا سارے جہان کو دین ملا. آقا کے صدقے تو ایمان ملا ہے, مگر یہ ہماری تعلیم ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں. اب یہ سکھا رہے ہیں, ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو اعمال پیش ہونے کی رات ہے. اس رات بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں اسلامی بھائیوں سے, ہم سب کو پتا ہے ہمارے اعمال میں کیا ہے, کتنی خطائیں ہیں, کتنی بے شرمیاں ہیں, کتنے جرم ہیں. کیا ہمیں کچھ آج شرم آ رہی ہے؟ کیا یہ فیلنگز ہیں کہ یا اللہ کچھ بھی نہیں ہے؟ آج ہمارے اعمال تیرے دربار میں آ رہے ہیں, ہم جانتے اس میں اپنے کالے کر دیے اپنے نامہ اعمال, کچھ نہیں مالک تیری بارگاہ میں پیش کرنے کو. اور میرے کریم, ہم پہلے سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم امتحان میں فیل ہیں, وی آر لاسٹ یا اللہ عز و جل. مگر مالک آج مغفرت کی رات ہے, آج رحمت کی رات ہے. اگر تیری رحمت صرف اچھوں پر برستی رہی تو ہم کدھر جائیں گے؟ آج گڑ گڑانا ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. آج کی رات وہ رات ہے, روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ آج آسمان دنیا سے یہ ندا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے. ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کو اس کی مغفرت کر دی جائے. ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے. تو آج تو اعلان ہو رہا ہے نا, لیکن کیا ہم اس کیفیت میں ہیں؟ کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں اس طرح گڑ گڑا رہے ہیں کہ مولا بس آج معاف کر دیجیے؟ ورنہ حالت تو یہ ہے, وہ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا, جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے, کچھ ہے نہیں, ایوری تھنگ لاسٹ. ہم نے ساری زندگی بیکار کاموں میں تو گزاری, نیکیاں کی تو اس میں اخلاص نہیں, ریاکاری. جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے, پر جے ویکھا میں رحمت رب دی بلے بلے بلے. اس رات کا احادیث میں کس انداز سے ذکر ہوا. The mother of believer سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا stated, I heard that holy prophet sallallahu alaihi wasallam saying, Allah Azza wa Jal opens the portal of mercy in 4 nights. بی بی عائشہ کہتی ہے میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے, رحمتوں کی جو برسات ہے وہ ان 4 راتوں میں برساتا ہے. مضمون حدیث ہے. نمبر 1, the night of عید الاضحیٰ, وہ رات جو عید الاضحیٰ سے پہلے آتی ہے. نمبر 2, the night of عید الفطر, جس کو چاند رات ہم کہتے ہیں. رمضان کے بعد جو رات آتی ہے صبح عید ہوتی ہے. یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ وہ رات بھی تو کچھ دنوں میں آئے گی, مگر اس رات کیا ہوتا ہے؟ طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. یہ رحمت کی رات ہے, یہ مغفرت کی رات ہے. نمبر 3, بی بی عائشہ said that 15th night of Shaban, as in this night the names of those destined to die this year. 15 شعبان کی رات, اور اس رات اس سال مرنے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں. Provision of sustenance of people and the names of those who shall perform Hajj that year are inscribed. آپ فرماتی کہ نبی پاک نے فرمایا اس رات اس سال میں کس کو کتنا رزق دیا جائے گا یہ بھی شب برات لکھا جاتا ہے, اور اس سال کون کون حج کرے گا یہ نام بھی شب برات لکھے جاتے ہیں. اتنی نازک رات. The 4th night, night of Arafah, the night between the 8th and 9th of Dhul Hijjah until the azan of Fajr. 8 اور 9 ذو الحجہ کی درمیان کی رات, یہ چوتھی رات ہے جو رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور یہ عرفہ کی رات کہلاتی ہے. Dear Islamic brothers, how critical the 15th night of Shaban al-Muazzam is. کتنی نازک رات ہے. No one knows what will be predestined for him. Sometimes a person is heedlessly busy in these activities while mishaps are destined for him. لوگ غفلت میں ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے بارے میں کیا لکھا جا رہا ہے. ذرا غور کیجئے. It is stated in غنیۃ الطالبین, یہ وہ کتاب ہے جو سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے. غوث پاک تحریر فرماتے ہیں
The shrouds of many people are washed and prepared, but they are busy wandering around in the markets. غوث پاک کہتے ہیں کچھ کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں مگر اس کو پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں there are many people whose graves have been dug and ready, but they are busy enjoying themselves. فرماتے ہیں کچھ لوگوں کی قبر کے گھڑے خودے تیار ہوتے ہیں مگر وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ بازار میں مذاق مستی اور جناب گناہوں میں مصروف ہوتے ہیں. ایک بات میں آپ کو بس اس جملے کے تحت بتاؤں، پہلے بات پوری کر لوں پھر میں آپ کو پریکٹیکلی بھی سمجھاؤں گا. آپ فرماتے ہیں نمبر آف پیپل آر بیزی لافنگ although the final moment of their death is approaching. کچھ لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں مگر موت کا وقت قریب آ گیا ہوتا ہے. فرماتے ہیں the construction of many houses is about to complete, but at the same time the lifetime of the owners is also about to complete. فرماتے کچھ گھر بالکل بن کر تیار ہو گئے ہوتے ہیں مگر مکین جو اس گھر میں رہنے کے لیے آنا چاہتا ہے اس کا آخری وقت بھی آ گیا، اس کی قبر بھی تیار ہو چکی ہوتی ہے. اب ذرا اس کو پریکٹیکلی سمجھیے. آپ جب قبرستان جاتے ہیں کچھ قبریں تیار ملتی ہے نا، صحیح بات بتاؤں پریکٹیکل، جو قبریں کھودی ہوئی ہیں نا، جن کی بھی کھودی ہوئی ہیں وہ زندہ ہیں اس وقت. ہاں تھوڑی دیر بعد مرنا ہے انہوں نے اور پھر اس قبر میں آ جانا ہے. کفن کی دکان پر جب کبھی جائے نا تو وہ کفن وہ طے کر رہا ہوتا ہے، پلاسٹک میں ڈال رہا ہوتا ہے. ایکچولی جس کا کفن طے کر رہا ہے نا وہ اس وقت زندہ ہے، تھوڑی دیر بعد اس نے مرنا ہے. یہ کفن خریدنے کوئی آئے گا دکان سے، اس کو کفن پہنایا جائے گا. اور جو قبر تھوڑی دیر پہلے گورکن نے یا ایک دن پہلے کھودی تھی یہ اس کے لیے کھودی تھی جو زندہ ہے. تو مجھے اور آپ کو پتا نہیں ہے کہ ہماری قبر خودی ہوئی کہیں ریڈی تو نہیں ہے، کہیں کفن طے تو نہیں ہو رہا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر نہیں. Dear Islamic brothers, this is the very crucial night. بہت زیادہ نازک رات ہے. اس رات کتنی مغفرت ہوگی، کتنے لوگ بخشے جائیں گے. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ has reported that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Jibreel alayhi salam came to me and said, this is the 15th night of Shaban. Allah Azza wa Jal frees as many people from the hell as the number of the hairs on the goats of the tribe of Kalb. پیارے آقا فرماتے جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ حضور آج 15 شعبان کی رات ہے، اللہ تعالیٰ جو اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا جتنے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد ہے. What is the meaning of that? میں اور آپ تو اپنے سر کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ایک گوٹ کے، ہم ایک بکری کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے. قبیلہ بنی کلب تو سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا. اٹ مینز ملینز بلینز لوگ آج کی رات بخشے جائیں گے. مگر but he as the does not cast merciful sight at an infidel. اس رات بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا. انفیڈل مشرک پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا. malicious person, one who cuts off family ties, the one who dangles his clothes, a person who disobeys his parents, and a person who is habitual of drinking wine. حدیث کا مضمون کیا بنا کہ شرک کرنے والے اس رات کو نہیں بخشے جائیں گے. پھر فرمایا جو احادیث کا مجموعہ ہے، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کا نافرمان، disobeyed of parents، نہیں بخشا جائے گا. شراب پینے والا، ہیبیچول آف ڈرنکنگ وائن، شراب کا عادی، نہیں بخشا جائے گا. خدا را ان چیزوں سے توبہ کرو. اب وائن، شراب اب تو پارٹیز میں کولڈ ڈرنک کی طرح پی جا رہی ہے. اس کو کوئی جرم سمجھتا ہی نہیں ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ کتنا بڑا سن ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ جس رات کروڑوں اربوں لوگ بخشے جا رہے ہیں، شراب یہ نہیں بخشا جا رہا. توبہ کر لیجیے، چھوڑ دیجیے ان بری عادتوں کو، ڈرگز کو چھوڑ دیجیے پلیز. مائی ڈیئر ویورز، مائی ینگسٹر بردرز، ویسٹرن ورلڈ میں بدقسمتی سے جب سنتے ہیں تو دل جلتا ہے کہ مسلمان کہلانے والے بڑی تعداد میں ڈرگز کا یوزیج کر رہے ہیں. کدھر جائیں گے ہم؟ ان ڈرگز کو، اس نشے کی عادت کو خدا نہ چھوڑ دیجیے. وہ رحیم، وہ کریم جو شب برات کروڑوں کو بخش رہا ہے، شرابی نہیں بخشا جائے گا. پلیز توبہ کر لیجیے. مسلمان کا کیا کام شراب سے، اس کا کیا کام نشے سے. آپ ایک بار اور یاد رکھیں، جو نشہ کرنے والے ہیں نا، جو ڈرگز یوز کرتے ہیں، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ جس اسٹیٹ میں، جس عالم میں روایتوں میں مضمون ملتا ہے کسی کا انتقال ہوگا نا، اسی عالم میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. کبھی سوچا آپ نے اگر نشہ کیا، ڈرگز یوز کی، وائن پینے والے جو نشے میں گھومتے رہتے ہیں، جھومتے رہتے ہیں، اگر اسی حالت میں انتقال ہو گیا تھا؟
آج رات تو یہ لکھا جائے گا نا کہ اگلے اس سال میں کس کا انتقال ہونا ہے، کیا پتا ہمارا وقت قریب آ گیا ہو، اور اگر نشے میں مر گئے تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں نشے میں پیش ہوں گے؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، ہم تو چاہتے ہیں نا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، ہماری زبان پر تو کلمہ ہو، درود ہو، اے کاش تلاوت کرتے کرتے موت آئے، درود پڑھتے پڑھتے۔ یہ کیسے ہوگا؟ جب آپ ان چیزوں کے عادی بنیں گے نا، جو شراب کا عادی ہو تو اس کا بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ نشے میں مر جائے گا۔ تو خدا را اس سے آج رات توبہ کر لے، اللہ بڑا کریم ہے، ابھی رات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، صبح تک یہ رحمت جاری ہے، معافی مانگ لیجئے، سجدے میں سر جھکائیے۔ ماں باپ کو اگر ستایا ہے، if your parents are not happy with you, پلیز ان کے پاس جائیے اور معافی مانگیے، ان سے ان کے پیر پکڑ لیجئے۔ ماں باپ راضی تو رب راضی، ماں باپ ناراض تو رب ناراض، ان کو ناراض نہ کرو۔ اور اس حدیث سے کیا سیکھنے کو ملا کہ جو کٹ آف ٹائز کرتے ہیں، جو اپنی فیملی کے ساتھ رشتہ داری قطع کر دیتے ہیں، منقطع کر دیتے ہیں، ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے، ہم ان کے گھر نہیں جائیں گے، ہم فلاں رشتہ دار کے پاس نہیں جائیں گے، نہ کرو ایسا۔ یہ رشتہ داریاں کاٹنا اللہ کو کتنا ناپسندیدہ ہے کہ شب برات بھی وہ لوگ نہیں بخشے جائیں گے۔ تو پلیز ان عادتوں سے اپنی جان چھڑا لیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، ایڈلٹری کرنے والا، بدکاری کرنے کا جو عادی ہوگا، ہیبیچول آف ایڈلٹری، وہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ تو پلیز ان حرام کاموں سے چھوڑیں، اپنے آپ کو بچائیے۔ اور یہ جو ایڈلٹری کی طرف، زنا، بدکاری کی طرف جو بندہ جاتا ہے نا، یاد رکھیے گا پہلے نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ، پھر پرائیویٹ پارٹس حرام کاری کی طرف جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہ شٹر جو ہے نا، اسی کو بند کر دینا کہ حرام نہیں دیکھوں گا۔ اپنے موبائل پر، اپنے انٹرنیٹ ڈیوائسز پر ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ پہلے حرام بندہ دیکھتا ہے، اور پھر یہ جو ہم نے دوستیوں کے نام پر جو گرلز اینڈ بوائز کی دوستیاں چل رہی ہوتی ہیں کہ نہیں جناب ہم اونلی فرینڈز، اٹ از ناٹ الاؤڈ ان اسلام۔ یہ دوستیاں ہی پھر حرام کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ جو اسلام نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا، مسلمان ہیں، ہمیں جنت میں جانا ہے نا، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر رب ہی ناراض ہو گیا تو بنے گا کیا؟ آج کی رات اگر ایڈلٹری کرنے والا نہیں بخشا گیا، پھر اس کو سوچیے تو اس کا بنے گا کیا؟ تو پلیز میک ریپینٹنس، گر گڑائیے اپنے رب کی بارگاہ میں۔ اور دیکھیے توبہ کیا ہے۔ توبہ کے ویسے تو کئی ڈیٹیل علماء نے بتائی، مگر ان شارٹ اگر میں آپ کو بتاؤں نا، الندم التوبہ، شرمندگی توبہ ہے۔ پہلے تو اپنے اندر گلٹ فیل کیجئے کہ یا اللہ میں بہت برا ہوں، بہت غلطیاں ہیں، مالک معاف کر دے۔ اور پھر آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، اے اللہ اب نہیں کروں گا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہے، پرومس ان یور کورٹ یا اللہ عز و جل، گیو پلیز ایکسپٹ مائی ریپینٹنس، میری توبہ قبول کرنے مالک اب نہیں کروں گا۔ تو یہ پکی توبہ انشاءاللہ، کیا پتا اللہ کریم کی آج رحمت برس جائے اور وہ ہمیں آج معاف کر دے۔ What a beautiful incident، کیا خوبصورت واقعہ، ذرا ایمان کی چاشنی کے ساتھ سنیے۔ امیر المومنین سیدتنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ was once busy in worship in the 15th night of شعبان۔ حضرت عمر بن عبد العزیز امیر المومنین تھے جس وقت 15 شعبان کی رات عبادت میں مصروف ہیں۔ When he raised his head, he found a green slip of paper whose refulgence was extending up to the sky۔ جب وہ اپنے سر اٹھاتے ہیں نا تو اپنے ساتھ ایک گرین کلر کا پیپر دیکھتے ہیں جس کا نور آسمانوں تک جا رہا ہوتا ہے۔ It was bearing the words، اس میں لکھا ہوا کیا ہے؟ هذه براءة من النار من الملك العزيز لعبده عمر بن عبد العزيز، meaning this is an order of absolution from the hellfire sent from Allah Azza wa Jal, the omnipotent, for his servant Umar bin Abdul Aziz rahmat Allah ta'ala۔ یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندے عمر بن عبد العزیز کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جس سے رب راضی ہو ان کو ایسے انعامات عطا ہوتے ہیں۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا سوچئے کہ ہم نے بھی تو اللہ سے مغفرت لینی ہے نا، ہم نے بھی تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ ہمارے بزرگان دین ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یہ دنیا جی لگانے کی نہیں ہے۔ اٹس ناٹ ٹو لانگ، وی ہیو ٹو گو، وی ہیو ٹو ڈائی۔ ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ ذرا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان سنیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ the leader of the believers سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ would say during the sermon، ان کا ایک انداز ہوتا تھا، وہ خطبے کے دوران کیا کہتے ہیں؟ where are those with beautiful faces، کہاں ہیں خوبصورت چہروں والے؟ where are those who were arrogant about their youth، کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنی جوانی پر بڑا ناز کرتے تھے؟ where have those kings
gone, who had magnificent cities constructed and had them fortified with giant forts. کہتے وہ بادشاہ کدھر ہیں جنہوں نے بڑے بڑے شہر بنائے اور بڑے بڑے قلعے بنائے, ان کی شان و شوکت ہوا کرتی تھی. Where are those who were victorious on the battlefield? کدھر ہے وہ سپہ سالار اور وہ جنگجو جو میدان جنگ میں جیتا کرتے تھے؟ Without any doubt, time has ruined them and they are now lying in the darkness of the grave. بغیر کسی شک کے وقت نے انہیں ختم کر دیا, پامال کر دیا, اور آج وہ اپنی اندھیری قبر میں ہیں. Hurry up, جلدی کرو. Exceed in performing good deeds and seek salvation. سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں جلدی کرو اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لو اور نجات حاصل کر لو. کاش یہ باتیں ہمارے دل میں گھر کر جائے. بندہ کہتا ہے یار ابھی تو ایک گھر ہے, دو بنانے ہیں, ابھی تو چھوٹا ہے بڑا بنانا ہے, ابھی تو یورپ میں ہے پاکستان میں بھی گھر بنانا ہے, ابھی تو چھوٹا بزنس ہے بڑا کرنا ہے, 5 ایئرز بعد یہ ٹارگٹ ہے, 10 ایئرز بعد یہ ٹارگٹ ہے, 20 ایئرز بعد یہ ٹارگٹ ہے, اتنے پاسپورٹ لینے ہیں, یہ جناب ویزے لینے ہیں. مگر پتہ بھی نہیں چلتا اور بندہ کیسے دنیا سے چلا جاتا ہے. آئیے میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں. سیدنا عمر بن عبدالعزیز جن کو براعت کا پروانہ ملتا ہے, یہ امیر المؤمنین ہیں, کس قدر نیک ہیں. ایک بار ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے. ہم بھی گئے گریو یارڈ, ہم بھی جاتے ہیں جنازے میں, ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے. لک ایٹ the feeling of سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ when he visited graveyard. وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے. کسی نے عرض کی اے امیر المومنین آپ یہاں تنہا کیوں تشریف فرمائیں؟ فرمایا ابھی مجھے قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی اے عمر بن عبدالعزیز مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں. میں نے اس قبر سے کہا مجھے ضرور بتا. وہ کہنے لگی جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں. کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے میں اس کے جوڑوں کے ساتھ جوائنٹس کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا یہ بھی بتاؤ. تو کہنے لگی ہتھیلیوں کو کلائیوں سے, گھٹنے کو پنڈلی سے, پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں. اتنا کہہ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز ہچکیاں لے کر رونے لگے. جب کچھ افاقہ ہوا, کچھ اسی طرح عبرت کے مدنی پھول لٹانے لگے کہ اے اسلامی بھائیوں اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے. جو اس دنیا میں صاحب اقتدار ہے وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہوگا. جو اس جہاں میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا. اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا, جو زندہ ہے وہ مر جائے گا. دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے, کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے. کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے, کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے, کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہاں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں کہ عبادت بھی کرنی ہے تو اخلاص کے ساتھ کرنی ہے.